قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، قوانین جو ہے سخت لانے کی ضرورت ہے۔ ملاوٹ کو نان اویلیبل اوفینس قرار دے رہے ہیں۔ کتنی کی بڑی کارروائیاں سامنے ہیں، وہ کتنے بڑے مافیا کو آپ نے نکیل ڈالی۔ 1344 FIRs ہم نے پچھلے جو مالی سال ہے اس میں درج کروائیں ملاوٹ مافیا کے خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں GTV ڈیجیٹل۔ آج ہم ایک بار پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی آفس موجود ہیں اور DG فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم پھر بات کریں گے انسانی صحت کے حوالے سے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کیا کارروائیاں ہیں، اور بالخصوص ہم پہلے بات یہ کریں گے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کارروائیاں تو کرتی ہے مضر صحت عناصر کے خلاف، مگر ان کو عدالتوں سے ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال جانے کے مسئلہ موجود ہیں محمد عاصم جاوید صاحب، DG فوڈ اتھارٹی۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے دن رات جو ہے یہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہمارے بچے، ہم کوئی بھی چیز کھائیں تو وہ ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو جب آپ ان عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، آپ کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے خلاف FIRs ہوتی ہیں اور ان کو عدالت سے بیل مل جاتی ہے۔ آپ کو لگتی نہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، قوانین جو ہے سخت لانے کی ضرورت ہے؟ اس والے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی ایک اہم ترین جو ٹاپک ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ سیفٹی ٹیمز دن رات، اس کے علاوہ عید ہو یا شب برات، ہماری فوڈ سیفٹی ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں متحرک رہتی ہیں، اور ایک جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیل کے ملنے کا۔ ہم نے اس کو ڈیٹیلڈ انالیسس کیا، اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایکسپرٹس کو ہم نے کنسلٹ کیا، تو ہم ایک نیا ڈرافٹ جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2025 جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم ایک تو ملاوٹ کو نان اویلیبل اوفینس قرار دے رہے ہیں، دوسرا جو سزائیں پرانے والے قانون کے اندر موجود ہیں ان کو بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ جو قوانین لانا چاہ رہے ہیں اس میں تو پھر مافیا کے لیے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مافیا جو ہے ڈرا تو ہوا ہے۔ بیسیکلی تو قانون کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عناصر کو ڈرانا جو غلط کام کر رہے ہیں، تو یعنی کہ مافیا کو تو پھر کھلا چیلنج ہے کہ اب وہ جو کرنا وہ کر لیں، اب عدالتوں سے بھی ان کو بیل نہیں ملے گی۔ دیکھیں، ہمارے لیے انسان اور اس کی صحت زیادہ اہم ہے، اس کی زندگی، بچوں کی، خواتین کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی زندگی اور ان کی صحت زیادہ اہمیت ہے، نہ صرف اس طرح کے غیر قانونی کاروبار کرنے والے لوگوں کے کاروبار کی۔ تو جب ہم نے دونوں کے اندر میں سے ایک چیز کو چوز کرنا ہے تو ہمیں لازمی طور پر عوام کی صحت اور ان کی اچھی صحت اور زندگی اور پبلک ہیلتھ کو انشور کرنے کی آپشن کو چوز کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ملاوٹ مافیا کو بالکل ڈرنا چاہیے، ان کے خلاف سخت قوانین کی امپلیمنٹیشن کو بھی ہم یقینی بنائیں گے، اور ہم اس بات کا، یہ ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اچھا اور کوالٹی فوڈ، CM صاحبہ کی یہ پالیسی ہے کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ دا ملاوٹ تھی، اڈلٹریشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، اور کبھی بھی ہمیں، مجھے تقریباً یہاں پہ آئے ہوئے ایک اچھا عرصہ ہو گیا ہے، کبھی بھی ملاوٹ مافیا کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کہیں سے مجھے سفارش نہیں ہے۔ تو یہ CM کی پالیسی کا نتیجہ ہے، اور ہم اس قانون کو بھی جو لے کے آ رہے ہیں، ہم نے اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بھی اس قانون کو ڈسکس کیا، ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور انشاءاللہ ہم اس قانون کے ذریعے سے ملاوٹ مافیا کا رستہ روکیں گے، اور ان کو سخت سزائیں جو ہے وائلیٹرز ان کو دلوائیں گے، تاکہ جو عوامی صحت ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ سر ڈیٹیل کچھ بتائیے گا کہ گزشتہ سال اس سے پہلے جو ہے کتنا کو فرق آپ کو لگا، کہ کتنی کی بڑی کارروائیاں سامنے ہیں، وہ کتنے بڑے مافیا کو آپ نے نکیل ڈالی؟ گزشتہ سال جو ہے وہ ایک بڑی ہی محنت اور جانفشانی سے ہماری تمام فوڈ سیفٹی ٹیمز نے کام کیا، اور 1344 FIRs ہم نے پچھلے جو مالی سال ہے اس میں درج کروائیں ملاوٹ مافیا کے خلاف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 3300 کے قریب وہ احاطہ جات جہاں پہ ان سیف فوڈ کی پروڈکشن ہو رہی تھی، ان کے اوپر EPO کر کے ان کو عارضی طور پر بند کیا۔ اسی طرح سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ فائن کیے۔ اب جو 2-3 بڑے مافیاز ہیں جس میں ملاوٹ دودھ کی کرنے والے لوگ ہیں،
ان کے خلاف ہماری 204 ایف آئی آرز ہیں. 214 ایف آئی آرز ہماری گوشت کی جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ جو گوشت دینے والے ہیں، مضر صحت گوشت دینے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف 214 ایف آئی آرز پچھلے ایک سال میں ہیں. گھی کے حوالے سے جو سب اسٹینڈرڈ گھی دینے والے لوگ ہیں یا ایلیگلی جو فیٹ اسٹینڈنگ یونٹس جو ہیں ان کے ذریعے سے سب اسٹینڈرڈ گھی کو پروسیس کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر 86 ایف آئی آرز ہماری ہیں. تو یہ ایک تمام جو کارروائیاں ہیں ہم نے پچھلے سال میں ہم نے تقریباً ملک کے آپریشنز کو 3 ٹائمز زیادہ کیا. 380 ملین لیٹر سے زیادہ ہم نے پچھلے سال میں جو ہے دودھ چیک کیا. اس کا فائدہ ہمیں، اور ایف آئی آرز میں نے آپ کو بتایا 200 سے زیادہ جو ایف آئی آرز، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کی فائدہ یہ ہوا کہ جو اڈلٹریشن کی شرح 2023 میں آ رہی تھی اس سے 4 گنا اڈلٹریشن کم ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی ہم نے پورے پنجاب سے تقریباً 10,000 کے قریب سیمپلز جو ہیں دودھ کے رینڈم سیمپلنگ کی ہے، شاپس سے سیمپلنگ کی ہے، اور وہ تقریباً 75% کے قریب سیمپلز ٹھیک ہیں. تو یہ اس کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں. بہت بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں. مافیا بھی بہت تگڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ویسے مافیا کی کمر بھی توڑی ہے. تو کبھی ایسی آفرز ہوئی، اور کیا کبھی کوئی ایسا سامنا ہوا کہ بہت زیادہ کوئی مزاحمت بھی ہوئی ہو اور جان کو بھی خطرہ ہوا ہو؟ دیکھیے، مزاحمت والے تو ایشوز کئی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور پریکٹیکلی فیلڈ میں میری موجودگی میں بھی ایک جگہ پہ مزاحمت کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. 2-3 دن پہلے بہاولپور میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے. کچھ دن پہلے گجرات کا ایک انسیڈنٹ میں 13 سال کی سزا جو ہے عدالت سے ان کو جو ہے وہ ملی. تو مزاحمت تو اپنی طور پہ موجود ہوتی ہے. جہاں تک اس چیز کا آفرز کا تعلق ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم میں اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن سسٹم میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی آفرز کی طرف چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو کم از کم مجھے کوئی اس طرح سے برائب آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت الحمدللہ، اللہ از ویری کائنڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کرم ہے کہ میری طرف کوئی اس طرح سے کوئی مجھے آفر کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ نہیں کرتا. تو لیکن جو فوڈ سیفٹی ہے یا اس کے آپریشن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اسکول نیوٹریشن کیمپین اسٹارٹ کی. ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جو کڈز ہیں، جو گرلز ہیں ان کی نیوٹریشنل ویل بینگ کے اوپر توجہ دی جائے. اس میں 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تو پوری سوسائٹی کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرس کو گائیڈ کیا جائے کہ ان کے لیے جو متوازن غذا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. جو مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہیں ان کے ایشوز کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اوور آل جہاں تک بھی ہم سی ایس آر کے ذریعے سے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ذریعے سے، یا فلنتھراپسٹ کو انگیج کر کے اس سیکٹر میں انویسٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کئی بار یہ بات کی کہ غذائی ایمرجنسی کی ضرورت ہے. تو بچے کیا اتنے ہی ویک ہیں کہ اتنے ہی ماں باپ جو ہیں وہ لاپرواہ ہیں کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی فکر کوئی نہیں ہے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2 طرح کے والدین. ایک وہ والدین ہیں کہ جو افورڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کو وہ بیلنسڈ غذا نہیں دے سکتے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ جو والدین افورڈ کرتے ہیں وہ ایک انفارمڈ چوائسیز کی طرف نہیں لے کے جاتے، وہ ایک ایزی اپروچ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ بچے کو کوک پلا دو، بچے کو سے کہ فزی ڈرنکس دے دو، بچے کو کوئی جنک فوڈز دے دو کیونکہ بچہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو بچے کو آپ اپنے گھر کے اندر اچھی غذائیں دے کے، جس میں مطلب ایگ، میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی طرف سے بڑی بیلنس ڈائٹ ہے. گوشت اس کو دیں، بچے کو آپ دودھ پلائیں، بچے کو آپ جو موسم کے پھل ہیں وہ پلائیں، وہ ان کو کھلائیں. اور بچے کو جو ہے وہ آپ سبزیاں کھلائیں، سیلڈز اس کو دیں، اس کو فروٹ کے جوسز دیں، اس کو تاکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں. اور بچے کو کہیں آپ کھیلو. بچے کو یہ نہیں کہ آپ نے موبائل کے ساتھ چھوڑ دیا کمرے کے اندر بیٹھا اے سی اور موبائل میں، یہ نہیں ہے. بچے کو آپ شام میں کھیلنے کے لیے بھیجیں. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، ڈیٹیل سے بات آپ نے کی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب کی تمام تر گفتگو آپ نے سنی، جس میں اب مافیا کو یہ پیغام ہے کہ اب وہ تیار رہے،
کیونکہ قانون جو ہے بننے جا رہا ہے. مافیا جو پکڑا جائے گا اب اس کی ضمانت جلدی نہیں ہوگی. گزشتہ مالی سال جو ہے اس سے پہلے سال کی نسبت جو ہے بڑی کارروائیاں کیں، ایف آئی آرز کیں، اور تمام جو بڑا مافیا تھا اس کی تو کمر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی نے توڑ دی. اب چھوٹا موٹا جو مافیا ہے اس کے خلاف جو ہے قانون سازی ہو رہی ہے اور مافیا کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. یہ تمام تر گفتگو آپ نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.